کہ عالم ذات میں درویش بنا دیتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ ہیلو گائز، السلام علیکم۔ میں آپ کا آدم سے مہدی تک۔ تو آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ آدم کون تھے۔ وہ کون تھا جسے ہم ابو البشر کہا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں جنات کی حکومت تھی، یہاں خون ریزی تھی، دنگا فساد تھا، نافرمانی اور کفر و شرک کا غلبہ تھا۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کہکانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم خاکی میں روح پھونکی۔ ابھی روح ناک کے نتھوں سے داخل ہو کر دماغ تک پہنچی ہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اسی وقت آدم کو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہو۔ آدم نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، جس کے جواب میں عرش مولا سے برحمک اللہ یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے گا جواب آیا۔ پھر رفتہ رفتہ روح آدم علیہ السلام کے تمام جسم خاکی میں سرایت کر گئی۔ یوں وہ مٹی کا پتلا یک بیک گوشت پیوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حسن، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہجر میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کنہاتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کنکناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں سے شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جب خدا نے جنت سے اتارا اور فیصلہ فرمایا تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے، اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، قاعدے اٹھانے ہوں گے، تم یہیں زندگی بسر کرو گے اور یہیں مرو گے اور یہیں سے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کا قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز برابر۔ جب آسمان سے نیچے اتارا جا رہا تھا تو وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دراز قد کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کے 60 گز برابر ہو گئے اور سیدھے اترنے لگے۔ در منصور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا دونوں کو الگ الگ مقامات پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند اور حوا علیہ السلام کو جرہ میں دونوں بہت شرمندہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں لیکن تشریعی نبی نہیں، بلکہ ان نبیوں میں سے ہیں جو دنیا کی شروعات میں تعلیم انسان کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا۔ سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، حضرت آدم کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی
اور دفنا دیا۔ آپ کی موت کے بعد حضرت شیش علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب کے مسجد خیف کے اندر واقع ہے۔ تو گائز، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔